اچھا جی، تمام دیکھنے والوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے اپنے اس پروگرام میں جس کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی۔ جناب ویسے تو کوشش ہوتی ہے کہ عوامی نوعیت کے جو معاملات اور مسائل ہیں اس کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو کی جائے، اور روزانہ کی بنیاد پر ایسے معاملات زیر بحث آتے ہیں جس میں معیشت کے حوالے سے بات ہوتی ہے، ملکی سیاسی صورتحال ہو یا سماجی صورتحال ہو۔ اس کے علاوہ تعلیم کے حوالے سے جو معاملات ہیں پچھلے کئی پروگرامز میں بڑی تفصیل سے ان کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، اور آج بھی یہی کوشش رہے گی کہ خاص طور پہ جو ملک کا تعلیمی نظام ہے اس کے حوالے سے، اور اس میں بھی سر فہرست جو نوجوانوں کے امور ہیں یا مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جائے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ جس تیزی سے ہمارے معاشی معاملات خراب ہوئے، بڑی تیزی سے معاشرے میں بے چینی بڑھتی چلی گئی، اور اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ نوجوانوں کے اوپر زیادہ پڑنا شروع ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ بڑی تیزی سے اس میں جو خواندہ نوجوان تھے انہوں نے اس ملک سے جانے میں ہی عافیہ جانی اور سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اور اس وقت بھی صورتحال ایسی ہی کچھ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مواقع ختم ہوتے چلے گئے، اس کو سلسلے کو روکنے کے لیے حکومتوں نے کیا کیا اور ان کی کیا ذمہ داری بنتی تھی؟ تو یہ ایک بڑا ہی اہم معاملہ اس وقت بن چکا ہے جس کے اوپر آج کل ہر طرف گفتگو ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ لوگ مختلف طریقوں سے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، کوشش کریں گے ان معاملات کے اوپر بھی گفتگو ہو۔ اور ایک نجی تنظیم ہے یوتھ پیس اینڈ لیڈرشپ آرگنائزیشن، اس کے کام کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ یہاں پر موجود مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں، انہیں سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا۔ سب سے پہلے جو ہماری موجود مہمان آج یہاں پہ تشریف رکھتی ہیں، ریحانہ عزیز صاحبہ، ڈائریکٹر جنرل ہیں یوتھ پیس اینڈ لیڈرشپ آرگنائزیشن سے آپ کا تعلق ہے، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ان کے ہمراہ تشریف فرما ہیں عبد المعیز جو کہ سی ای او ہیں یوتھ پیس اینڈ لیڈرشپ آرگنائزیشن سے ان کا تعلق ہے، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ریحانہ عزیز صاحبہ، پہلے تو ذرا اب بات ہو جائے کہ یہ جو یوتھ پیس اینڈ لیڈرشپ آرگنائزیشن ہے اس کے حوالے سے، اس کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے کیسے اس کو تشکیل دینے کا خیال آیا اور مقصد پیچھے کیا تھا، چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو جائے۔ جی جی آصف، بالکل اس کو ہم نے کس طرح سے ہمارے مائنڈ میں یہ خیال ایسے آیا کہ میرا کام، ویسے تو میں وومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہی تھی، جی جی اور پورے پاکستان کے ڈفرینٹ سٹیز کے اندر جا کر ہمارا کام چل رہا تھا ایجوکیشن اینڈ وومن امپاورمنٹ پہ۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوا کہ جس طرح سے یہاں پہ نیچرل ڈیزاسٹرس آتے رہتے ہیں اور بہت سارے اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، سیلاب آ رہا ہے، زلزلہ آ رہا ہے، اس ٹائم ساری آرگنائزیشنز جو ہیں وہ بھاگم دوڑ میں لگ جاتی ہیں، اور وہ وہی ہوتا ہے کہ اپنے گھروں کے سامان نکال کر لوگ جو ہیں وہ لے جا کر ایک جگہ پہ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ آگے کبھی پہنچ پاتے ہیں، کبھی نہیں پہنچ پاتے۔ تو ہم لوگ، میں اور موئز، ویسے ہی ہم لوگ ساتھ ہی کام کر رہے ہیں وومن رائٹس میں بھی، اور کافی چیزوں میں ماشاءاللہ کافی ایکٹیولی یہ میرے ساتھ کام کر رہا ہے۔ تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ کوئی ایسی آرگنائزیشن بنایا جائے کہ کلائمیٹ چینج پہ ہم کام سٹارٹ کریں، اور اس کے اندر ہم اس طرح سے کام کریں کہ پہلے سے ہی ہمارے پاس کوئی نیشنل اور انٹرنیشنل ایسی کوئی اسٹرانگ ٹیم ہو کہ اگر کچھ بھی خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے تو آلریڈی ہمارے پاس لوگ موجود ہوں، کیونکہ جو شروع کے دن ہوتے ہیں، زیادہ جو ٹینشن کا ٹائم ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ناگہانی آفت آتی ہے، وہ شروع کے 3-4 دن جو ہوتے ہیں وہی مشکل ہوتے ہیں، اور اسی میں جب شروع کے دنوں میں ارینج کرنے میں اور چیزیں کلیکٹ کرنے میں اور ٹیم بنانے میں اتنا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے کہ لوگ جو وہاں سفر کر رہے ہوتے ہیں، جن پہ آئی بھی ہوتی ہے وہ آفت، وہ تو بہت بھگت چکے ہوئے ہوتے ہیں، اور بات جو ہے وہ بہت آگے اس میں وہ ہو چکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک انٹرنیشنلی کوئی ایسی ٹیم کا ہم اس کو وہ کریں کہ ایسے انٹرنیشنل لوگ ہمارے ساتھ ہوں، کیونکہ دیکھیں ہمیشہ پاکستان میں اب جو چیز بن چکی ہے وہ صرف اور صرف یہ زیادہ تر دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ مانگ رہے ہیں، آرگنائزیشنز جو ہیں وہ دوسری کنٹریز کو بول رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں دیں، کیوں نہ ہم دینے والے بنے، اور ہمارے پاس بہت اتنا خوب۔ وہ ہو کہ اگر کسی اور کنٹری پہ بھی اگر کوئی ایسی اس قسم کی آفت آتی ہے یا کوئی اس قسم کے ڈیزاسٹر کو فیس کرنا پڑتا ہے تو ہم بھی جا کر ان کے ساتھ کام کر سکیں، ہم بھی اپنی خدمات وہاں پیش کر سکیں، ہمارے پاس بھی کوئی ایسی ٹیم ہو، ہمارے پاس بھی ایسے ذرائع ہوں۔ ہمیشہ ہم لینے کی کیوں سوچتے ہیں؟ تو یہ سوچ کر ہم نے جو ہے اس آرگنائزیشن کا سٹارٹ لیا، اور ماشاء اللہ انٹرنیشنلی ہم نے اس پہ کام بھی سٹارٹ کیا ہے۔ ابھی بھی کچھ دنوں پہلے، تقریباً آلموسٹ ایک ہفتہ ہی ہوا ہے، ہم دبئی سے آئے ہیں، ہم نے کلائمیٹ چینج پہ ایونٹ کیا، لاسٹ ایئر ہم نے کیا تھا وہاں پہ۔ تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایزی ہو جاتا ہے، ڈفرینٹ کنٹریز کے ڈیلیگیشنس آ جاتے ہیں، آلموسٹ اب کی دفعہ جو ہمارا ہوا تھا اس میں 30 ڈیلیگیشنس ڈفرینٹ کنٹریز کے آئے تھے، جی اور جنہوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا اور انہیں ہمارے کام کو سراہا بھی، ہمیں پذیرائی بھی ملی، ایون کہ سٹاسیا یونیورسٹی نے مجھے ڈاکٹریٹ کا ٹائٹل دیا اس کام پہ۔ ماشاء اللہ۔ جی، اور
تو یہی ہمارے ذہن میں تھا کہ ایک ایسے ٹھیک کام ہے، کو سٹارٹ کیا جائے. جی بہت خوب جی، بڑی اچھی کوشش ہے، اور اس وقت تو پوری دنیا میں جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، ہمارے یہاں تو بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ساری چیزوں سے اس وقت لا علم ہیں، کیونکہ ہمارے اپنے جو مسائل ہیں صبح سے لے کے شام تک اس میں الجھ کر رہ گئے ہیں. لیکن نوجوانوں میں اس کا شعور بیدار کرنا، اور خاص طور پہ یہ جو کلامٹیز اس وقت آ رہی ہیں، بڑی تیزی سے آ رہی ہیں پوری دنیا میں، اس کی وجہ سے جو ہے بڑا نقصان ہو رہا ہے. اس وقت امریکہ کے اندر بھی اس وقت بہت بڑی کلامٹی ہے جس کا وہ شکار ہیں. لیکن ہمیں شاید ان ساری چیزوں کا علم نہیں ہے، ہم دوسرے طریقے سے اس کے اوپر تبصرہ اور تجزیہ کر رہے ہیں. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا شکار ہم ابھی ماضی قریب میں ہوئے ہیں، اور آگے بھی حالات اس طرح کے ہو سکتے ہیں، خدا نہ کرے، لیکن اس کے لیے تیار رہنا ضروری ہے. لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو علم ہو. مجھے صاحب یہ فرمائیے کہ نوجوانوں میں یہ چیز بیدار کرنا، ان کو یہ سمجھانا، باور کروانا اور اپنی ٹیم کا حصہ بنانا، یہ کیوں ضروری تھا، اور کیوں آپ نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے اس کے اوپر کام کیا جائے، ورنہ اور بہت سارے دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر اس وقت لوگ کام کر رہے ہیں. آپ کو کیسے اس کا خیال آیا، یہ ذرا فرمائیے. جی بالکل. دیکھیں میں خود ایک نوجوان ہوں، اور میں چیز کو سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پر اتنے مسئلے مسائل ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کو بھی وہ سہولیات، وہ فیسلٹیز، وہ اپرچونیٹیز پرووائڈ نہیں کی جا سکتی جن کو کرنی چاہیے. تو ایسے ماحول میں، ایسے ملک کے اندر ایک ایسا ادارہ قائم کرنا، ایسا ادارہ بنانا جہاں پہ جو ہے ہم نوجوانوں کے مسئلے سنیں، ان کو جو ہے ہیلپ آؤٹ کریں، ان کو اپرچونیٹی پرووائڈ کریں، اس کی بہت ضرورت ہے. اور یقیناً سے بہت سے اور بھی ادارے ہیں جو ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور جو ہے کرنا بھی چاہیے. پاکستان کیونکہ 60% جو یہاں پہ پاپولیشن ہے وہ یوتھ کی ہے، اور بہت بڑی 60% پاپولیشن آپ کے ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، میجورٹی کی پاپولیشن جو نوجوانوں کی آپ کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سارے نوجوان باہر جا رہے ہیں کیونکہ ان کو یہاں پہ وہ وسائل، یہاں پر وہ اپرچونیٹیز یہاں نہیں مل رہی ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر رہنا فضول ہے، فیوچر ویسٹ ہو رہا ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ باہر جا کر جو ہے کچھ ارن کر لیں اور باہر جا کے جو ہے سیٹل ہو جائے. کیونکہ یہاں پر ایک اگر جو ہے گریجویٹ ہے، اس نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے یا اس نے کوئی بھی فیلڈ کی ہوئی ہے، تو اس کے پاس جاب اپرچونیٹی نہیں ہے. وہ کہاں سے کیا کرے؟ وہ اس نے اوبیسلی اپنی جو ہے لاکھوں روپے لگا کر ایک ڈگری اس نے لی ہے، اس نے پڑھائی کی ہے، محنت کی ہے ڈگری کے اوپر. لیکن جب اس نے جو ہے مکمل کرنے کے بعد جب جاب ڈھونڈنے کے لیے سے کوشش کی، یا اس نے کوئی اسٹارٹ اپ کرنے کے لیے کوشش کیا کہ کوئی اسٹارٹ اپ کر لے، اپنا بزنس اوپن کر لے، یا کوئی آئی ٹی سے تو آئی ٹی فرم کھول لے یا کچھ کر لے، تو اس کے پاس وہ اپرچونیٹی نہیں مل پاتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس میں یہاں پر آپ کو روکوں گا اور یہ سمجھنا چاہوں گا، جیسا بھی ریحانہ صاحبہ نے اس چیز کی نشاندہی کی کہ ہم کلائمیٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، تو ہماری ترجیحات میں یہ ہے کہ لوگوں کو کلائمیٹ کے بارے میں زیادہ آگاہی دی جائے اور نوجوانوں کو اس کا استعمال کیا جائے، ان کے ذریعے پیغام پہنچایا جائے. آپ کی باتوں سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ آپ کریئر کے حوالے سے زیادہ فوکس کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں. آپ کی اپنی ذاتی ترجیحات میں کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے یہ جو کلائمیٹیز آ رہی ہیں، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آگاہ کرنا ضروری ہے؟ یہ ایک اور ٹاپک ہے جس کے اوپر ابھی آپ بات کر رہے ہیں، جس میں ان کے کریئر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ کی اپنی ذاتی ترجیحات میں کیا چیز شامل ہے؟ اصل میں بیسیکلی اگر بات کریں تو جو یوتھ پیس اینڈ لیڈرشپ آرگنائزیشن ہے، اس کے جو گولز ہیں وہ ہم کام کر رہے ہیں یو این سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ ایک اقوام متحدہ کے جو ہے 17 گول ہیں، اس میں جو ہے کلائمیٹ چینج، ایجوکیشن، اور اس میں جو ہے پیس اینڈ جسٹس، اس کے ان کو شامل کرتے ہوئے، اور 17 گولز مزید ہیں. تو اس میں جو ہے ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم صرف یوتھ امپاورمنٹ کی یا کلائمیٹ چینج کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم ہر مسئلے کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نہ صرف ہم کلائمیٹ چینج کے اوپر سے کام کر رہے ہیں ہم کو، لیکن ساتھ ساتھ ہم جو ہے نوجوانوں کو امپاور کرنے کے لیے، ان کو اپرچونیٹی پرووائڈ کرنے کے لیے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر، ایجوکیشن سسٹم کے اوپر، سب کے اوپر کام کر رہے ہیں. کلائمیٹ کا یقین ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میری اپنی جو ذاتی ترجیحات کی آپ نے بات کی، تو میری جو ذاتی ترجیحات ہیں اس میں کلائمیٹ چینج اور نوجوانوں کو جو ہے شعور دینا اور ان کو امپاور کرنا جو ہے میرا ذاتی جو ہے میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ اشد ضرورت ہے پاکستان کے اندر ان مسئلوں کی. اور اس لیے جو ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر، نوجوانوں کے اوپر مزید ہم کام کر رہے ہیں. کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور سائنٹسٹ کے اگر الفاظوں میں کہیں تو یہ مانا جاتا ہے کہ مین کائنڈ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ڈیزاسٹر ہے، کرائسس ہے اب تک کے جو دنیا کی ہسٹری میں اتنے بڑے نہیں ہوں گے. آپ ابھی ریسنٹلی جو آج کل بہت زیادہ دیکھ لیں کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا میں بات ہو رہی ہے اور وائرل ہے، جو کیلیفورنیا میں جو ہے لاس اینجلس کے اندر جو آگ لگی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوا ہے. نہ پاکستان میں جو سیلاب آیا، جو زلزلے آتے ہیں، اور جو ٹرکی کے اندر زلزلے آئے، جو ہے وہاں پر گلیشیئرس تیزی سے پگھل رہے ہیں، تو یہ سب کلائمیٹ چینج کے مسئلے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی نوجوان، افسوس کی بات یہ کہ آج بھی جو ہمارے کہہ لیں کہ جو سینئر سٹیزن ہیں وہ اس چیز کو مان سے انکار کرتے ہیں. کلائمیٹ چینج ایک مسئلہ ہے، اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ساؤتھ ایشیا کا یا ایشیا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. امریکہ کے اندر بھی ایک ایسی لابی ہے کہ جو سمجھتی ہے کلائمیٹ چینج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جیسے ایک مسئلہ خود ہی کریٹ کر دیا گیا ہے اور اس پہ وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ہم کووڈ کی سب سے بڑی مثال ہے کووڈ کی، تو ہماری جو ارتھ کی اوزون لیئر ہے وہ ابھی بہت برا اس کا حال ہے، اور وہاں پر دیکھیں کہ وہ ریکور نہیں ہو پاتی ہے. اس کا مسئلہ کیا ہے؟ پولوشن ہے.
इंडस्ट्रीज बड़ी खोली हुई हैं, लेकिन उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको जो है रिसाइकल नहीं कर सकते, या उसको कंपोज जो है प्रॉपर्ली नहीं किया जाता। उससे होता क्या है, क्लाइमेट को इफेक्ट पड़ता है। तो इससे जो है मजीद मसले पैदा होते हैं, हेल्थ केयर इशूज़ वगैरह, माल न्यूट्रिशन, पानी के अंदर मसले हैं, गंदा पानी, साफ पानी फराहम नहीं है। पाकिस्तान की बात करें, थर्ड जैसे इलाके में या बाकी इलाकों में जो तो रिमोट एरियाज हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर साफ पानी की जो है सहूलियत वहाँ पर फराहम नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे के मसले होते हैं। तो हमारा ये काम है कि हम लोगों को एटलीस्ट हम एजुकेट करते हैं, पावर करते हैं, अवेयर करते हैं कि क्लाइमेट चेंज मसला है, कि आप खुद एक अगर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे तो आप जो है कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो बेहतर है कि हम सब मिलकर इस पर काम करें, क्योंकि अकेले इंडिविजुअल वो नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि वक्त की ज़रूरत है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक तो सस्टेनेबिलिटी आनी चाहिए आपकी इकानमी में, और फिर जब वो आ जाएगी तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ उससे क्रिएट होंगी, नौजवानों को उससे मौका मिलेगा। जब मौके मिलते चले जाएंगे तो उसके बाद ये जो दीगर मसाइल हैं इसके बारे में भी फिर सोचना शुरू करेंगे, और ये वक्त की ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें सोचना ज़रूरी है। ये सब में ज़्यादा अहम है, और इनका काम और कोशिश भी इसी हवाले से कि सबसे पहले तो उनमें शऊर उजागर किया जाए, उसके बाद मौके कैसे बनाने हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे क्रिएट करना है, उसके हवाले से उनको आगाही देनी है, उसके ऊपर काम कर रहा है। तो बड़ी खुशाइन बात है कि नौजवानों का कोई एक मसला नहीं है। वैसे तो आजकल इंटरनेट भी बहुत बड़ा मसला बन चुका है, और उसके ऊपर भी आगे चल के बात करेंगे। पूरी दुनिया में इससे कितना फ़ायदा उठाया जा रहा है। हम हमारे यहाँ क्योंकि स्पीड नहीं है, और हमारे अपने बहुत सारे दीगर मसाले, मेरे ख्याल में कोई ढकी छुपी बात नहीं है जिसको बार बार दोहराया जाए। तो ये एक सबसे बड़ा मसला बन चुका है। अब राना साहब, एक और बड़ी अहम चीज़, एक तो क्लाइमेट के हवाले से आपने भी निशानदेही की, दूसरा ये कि ये जो मौके हैं नौजवानों को, ये कैसे दिए जाएँ, और ये जो बढ़ती हुई नाउमीदी है जिसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो सोशल मीडिया का है, जिसके ऊपर प्रोपेगेंडा के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों को फैलाया गया, और नतीजा ये निकलता है कि नौजवान क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ों के बारे में इल्म नहीं रखते, ज़ाहिर है कि उम्र कम होती है, बहुत सारी चीज़ों का उसके बारे में आगाही नहीं होती, तो बड़ी जल्दी इन तमाम चीज़ों से बेजार होते चले जा रहे हैं। इसको जो बेचैनी है, इसको कैसे कम किया जाए, इसके हवाले से क्या सोच रखी हुई है, इस तरह फरमाइए। जी बिल्कुल यासिर, इसमें आप जिस तरह सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, अभी हम जिस तरह से इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, हम जब बाहर के लोगों से मिलते हैं, उनका पहला ही क्वेश्चन ये होता है कि पाकिस्तान में इतने बुरे हालात क्यों हैं। तो यानी कि मैं उस टाइम सोच रही होती हूँ कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं उनके हमसे बुरे हालात हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे इतना उन चीज़ों को नहीं उछालते। हमारे यहाँ बहुत बेटर चल रहा है, हालात ऐसा वैसे ख़राब नहीं है, लेकिन इतना बुरा इंप्रेशन बाहर डाल दिया गया है और इस तरह से दिखाया गया है कि उनको ये लगता है कि एक बहुत टेररिस्ट टाइप की एक कंट्री है, और यहाँ पे सारे मतलब इस तरह से, जबकि अगर देखा जाए तो माशाल्लाह पाकिस्तान बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन नौजवानों के अंदर भी यही चीज़ आ रही है। मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे जिस तरह से वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात इतने बुरे बनाकर पेश कर दिए गए हैं जितने हैं नहीं। मतलब पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पाकिस्तान बहुत बेहतरीन तरीके से जिस तरीके से चल रहा है उसमें वो अपना वो डाल सकते हैं, हिस्सा डाल सकते हैं, एक बेहतरीन और मज़ीद इसको तरक्की की तरफ लेकर जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने बस ये सोच लिया कि यहाँ पे अगर हम रहेंगे तो हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे लिए कोई ज़राए आगे मौजूद नहीं है। और ख़वातीन को अगर देखा जाए, मैं वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करूँगी तो मैं कहती हूँ कि ख़वातीन को एम्पावर करने का सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है वो एक औरत को एम्पावर कर रहे हैं, अगर आप किसी बच्चे को भी एम्पावर कर रहे हैं तो वो भी वो ख़वातीन के लिए ये है कि उसका बेटा अगर एम्पावर हो जाता है या बेटी एम्पावर हो जाती है, तो यूथ को अगर हम एम्पावर करते हैं तो वो खुद ब खुद एम्पावर हो जाएंगे। तो ये भी एक चीज़ है कि सिर्फ एक चीज़ को फोकस ना किया जाए, जितनी भी चीज़ें हैं साथ लेकर हमने चलनी है और उस पर हमने काम करना है। एक पॉजिटिव मैसेज देना है कि पाकिस्तान में भी वही सारे ज़राए मौजूद हैं जो यूएस के पास हैं, यूके के पास हैं और बड़ी कंट्रीज़ के पास हैं। तो आप यहाँ पर रहते हुए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर सकते हैं, आपको बहुत सारे ज़राए मिल सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आप मायूसी का शिकार होकर जो है बिल्कुल बस ये जहन बनाकर सोच लें कि जी बस अब पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं बचा और हमने जो है यहाँ से चले जाना है। वहाँ पे भी जाके अगर आप देखें, वो खुद कुक भी कर रहे होते हैं, वो खुद अपनी जो है कपड़े धो भी रहे होते हैं, वो पूरा काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे तो फिर ये है कि फैमिली सपोर्ट कर रही है, आपकी मदर देख रही है, आपकी सिस्टर्स देख रही होती हैं और पूरा फैमिली आपके साथ होती है, रिश्तेदार खड़े हुए होते हैं। उस माहौल में आप ज़्यादा सिक्योरली और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन वो बजाय इसके कि वो खुद जाकर हर चीज़ को, वहाँ पे भी बहुत इजी नहीं है चीज़ें, बहुत डिफिकल्ट है। हर जगह पे लाइफ इज़ नॉट ईजी। अल्लाह ने इंसान को भेजा है, एक मकसद के लिए भेजा है, वो उसको अचीव करना बहुत आसान नहीं है। उसके लिए आपको स्ट्रगल करना है, दिन रात एक करना है। मैं अपनी अगर एग्जाम्पल दूँ, मैं जिस फैमिली में थी, पठान फैमिली से मेरा ताल्लुक था, वहाँ पे एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। एक चेंज लेकर आना फैमिली के अंदर, फिर सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर, फिर इंटरनेशनली उसको आगे लेके जाना, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो मैंने दिन रात फेस किए हैं। एक दिन की बात नहीं होती कि पीएचडी करके कोई एक दिन में आके यहाँ आपके सामने बैठ गया और इस तरह से बोल रहा है। एक स्ट्रगल होती है, कहानी होती है, स्टोरी होती है, तो आपने खुद स्ट्रगल करनी है। कोई आपका साथ ये नहीं है कि हर वक्त कोई आपके साथ रहेगा या आपके पेरेंट्स आपको
हर पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, खुदा ना खास्ता पेरेंट्स में से किसी का चले जाना, वो डिसहार्टेड हो जाते हैं कि अब तो हमारे लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरह की काफ़ी चैलेंजेस है जो आपको खुद भी फेस करने हैं, आपको खुद भी दूसरों का जरिया वसीला बनना है। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आपके लिए काम करते हैं। लाइक अब हम निकले हुए हैं, हम बहुत सारे लोगों के लिए कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ में भी माजी में बहुत सारे लोग आए हैं जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए। तो आप चांसेस क्रिएट करें, आप उनको पॉजिटिव एक रास्ता दिखाएं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मैं नहीं समझती कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि और दूसरे कंट्रीज़ के अंदर मौजूद है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। बेटर चांस आप यहाँ पे बल्कि मैं तो कहती हूँ अचीव कर सकते हैं। इतना टफ कंपटीशन नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपके पास जहाँ पे और दीगर ममालिक में बहुत सारे मौक़े हैं, उतने ही मौक़े आपको यहाँ पर भी मैसर हैं, ये इनका कहना है, और बात बिल्कुल दुरुस्त भी है। अब बहुत समझने की भी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं ज़रा नौजवानों के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो मैं ज़रा मुझे साहब से जानना चाहूँगा कि नौजवानों को कैसे साथ मिलाया, कैसे टीम बिल्डिंग बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए अपने मुनाफा लोगों की भी ज़रूरत है। जब नौजवानों के पास जाते हैं, जब ये बात समझाने की कोशिश करते हैं, तो फिर किस किस्म के सवालात आते हैं और कैसे आपकी टीम का हिस्सा बन रहा है, ज़रा इस हवाले से बताएं। अच्छा, उसमें देखिए रिहाना ने बहुत अच्छी बात की कि जब आप अगर एक औरत को एम्पावर करते हैं तो सिर्फ आप एक औरत को एम्पावर नहीं करते, उसके आप पूरी फैमिली भी करते हैं। फैमिली से हमारे के बच्चे भी एम्पावर होते हैं। तो असल जो तरबियत शुरू होती है वो घर से होती है कि आप जो है अपने बच्चों को तालीम दें, अच्छी तालीम फराहम करें, उनके जो है उनके लिए आप खुद ही एक जो है रास्ते खोलें तालीम के। एजुकेशन का कभी भी जो है आपकी ज़िंदगी में हटन नहीं आना चाहिए। आप जितनी तालीम हासिल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा जो है सबसे बड़े मसले जो आते हैं वो आते हैं फिर इसके आगे जो है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कि मेरिट को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है कि आप मेरिट जो है हुकूमत का काम है और जो इदारे हैं सबका काम है कि मेरिट प्रोवाइड करें बच्चों को। जो अच्छे बच्चे हैं जिनका अच्छी क्वालिफिकेशन उनका अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, इसको स्कॉलरशिप्स दें, उनको आप पढ़ने के लिए जो है अच्छे मौके प्रोवाइड करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अगर हम बात करते हैं तो दीगर मसाइल की, तो एक अगर यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं उसकी बेसिक जो अगर फीस होगी कम से कम वो भी जो है पर सेमेस्टर वो भी 70,000 80,000 से होगी। अभी हर किसी के लिए अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं होता। तो हमें चाहिए कि हुकूमत को चाहिए और जो बाकी इदारे को चाहिए कि आप जो सा के बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इनके अंदर जो है पोटेंशियल है पढ़ने के लिए, एजुकेशन का इनको शौक है, तो उनको आप खुद ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें ताकि वो आएँ और आके जो है पढ़ें, अपनी फैमिली का नाम रोशन करें। आपका जो है इसमें जो है आपका फ़ायदा होगा और आगे जाके जो है पाकिस्तान की तरक्की सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें होगी। क्योंकि आप अगर देखें तो आजकल जो गूगल का सीईओ है वो इंडियन है। अगर हम बाहर आउट ऑफ कंट्री बात करते हैं तो जो मार्केट पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें हम लोग, तो उस पर जो मार्केट में जो कंट्री रूल कर रही है वो इंडियन कर रही है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में बात करें तो वो यूएस, चाइना, जर्मनी इस तरह की जो है कंट्रीज लीड कर रही है। पाकिस्तान क्यों नहीं लीड करा, जबकि पाकिस्तान में 60% यूथ भी है, नौजवान भी हैं, पोटेंशियल भी है, पढ़े लिखे नौजवान भी हैं। तो पाकिस्तान क्यों नहीं इस तरह से लीड कर सकता? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर नौजवानों को वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, वो जो है मौका नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, इसलिए उनको जो है बाहर जाके वो जो है तालीम हासिल करनी पड़ रही है। और जो होता ही है कि यहाँ जो बच्चा जो बहुत ही कह लें कि इंटेलिजेंट होता है और इसका आईक्यू बहुत अच्छा होता है, वो बाहर की जैसे इसको फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर करके उनको बुलाती हैं और उनको जो है तालीम हासिल करती हैं कि उनकी स्किल्स के ऊपर काम करती हैं। यहाँ मसला ये है कि यहाँ का जो करिकुलम है, अगर हम स्कूल की बात करें तो करिकुलम के ऊपर बात करें तो 1970 से 80 से वही करिकुलम फॉलो हो रहा है। उसमें कोई रद्द-बदल नहीं आई है, उसमें कोई अपडेट नहीं है, जो कि सही नहीं है। वक्त के साथ साथ चीज़ों को अपडेट करना पड़ता है। आज आप बच्चों को सिखा रहे हैं कि कीबोर्ड कैसे यूज़ करना है, माउस कैसे यूज़ करना है, तो ऑब्वियसली इसका कोई फ़ायदा नहीं सिखाने का, क्योंकि बच्चों को ऑलरेडी वो आता है। क्योंकि ये जो है जेन ज़ी की हम बात करते हैं तो ये जेन ज़ी है और इसके आगे जो है जेन अल्फ़ा आ रही है। तो उसके अगर हम बात करें तो आज के बच्चों को इसकी ज़रूरत नहीं है। आप उनको मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाएँ, उनकी जो अपॉर्चुनिटी आप उनको प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर आप उनको जो है वो मौके नहीं देंगे, उनके पास कोई हल नहीं होगा बाहर जाने के अलावा। आप देखें पासपोर्ट पे कितना जो है अप्लाई करने में कितना रश है आजकल, वीज़ा सेंटर भरे हुए हैं, जो कॉन्सुलेट्स हैं, एप्लीकेशन भरी हुई उनके पास, उसमें मेजॉरिटी जो है वो नौजवानों की हैं, क्योंकि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी उनको मिल नहीं रही है। वो क्या करें यहाँ पर, वो इतने फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं स्टडी के अंदर कि अगर वो घर से निकलते हैं तो वो जो है उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपने जो है अखराजात जो है ब्रेक कर लें। और जाहिर सी बात है, एक फैमिली प्रेशर भी होता है कि आप जो है कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हो इतना। ऑब्वियसली फैमिली का बनता भी है कि उतना प्रमोट किया, पढ़ाया लिखाया। ये बताएं कि आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिसको आप समझते हैं कि अगर उसको एग्जीक्यूट किया जाए तो उससे अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं, खासतौर पे यंगस्टर्स के लिए, उसके बारे में ज़रा बताइए। बिल्कुल, देखिए आजकल पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर के अंदर आईटी के ऊपर बहुत काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत काम हो रहा है। और आप यकीन करें पाकिस्तान के अंदर जितना पोटेंशियल है इस फील्ड के अंदर, उतना मैं नहीं ख्याल हो किसी कंट्री के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि हर बच्चे को पता है कि सब मोबाइल यूज़ करना है, सोशल मीडिया यूज़ करना है। लेकिन मसला यहाँ क्या आता है कि यहाँ पर कभी भी जो है दुनिया में कहीं होता है, पाकिस्तान में होता है कि आप इंटरनेट लोड शेयरिंग कर दें, आप कभी इंटरनेट बंद कर दें। उससे मसला क्या होता है, हमारे बहुत से नौजवान हैं जो फाइबर के ऊपर काम करते हैं और बहुत से नौजवान हैं जो तरीके से प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं, फेसबुक वगैरह के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर काम करते हैं।
जब उनके पास इंटरनेट ही नहीं होगा उसको इस्तेमाल करने के लिए, तो उनकी इनकम जो है वो आना बंद हो जाएगी, और जब इनकम आना बंद हो जाएगी, उनके पास अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, वो किस तरह से earn करेंगे। तो अगर इस मसले को हल किया जाए, उनको अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए, तो वो जो है फाइवर के ऊपर काम करें, फिनेंस के ऊपर काम करें, दूसरा आईटी के ऊपर जो है काम किया जाए, स्किल्स के ऊपर काम किया जाए। यहाँ पर करिकुलम के ऊपर जो है कि लट्टा लगाना इज नॉट अ सोल्यूशन, स्किल्स के ऊपर काम किया जाए, उनको स्किल्स दी जाए कि किसी किसी काम करना है। पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, एक बच्चा जो है वो मैकेनिक की शॉप पे काम करता है, बाइक की रिपेयरिंग का, गाड़ियों की रिपेयरिंग का, और लेकिन उसके पास कोई डिग्री नहीं है, स्किल है बट डिग्री नहीं है। बाहर क्या होता है कि बाहर ये स्किल लेने के लिए इसको डिग्री लेनी पड़ती है, उसमें इसको स्किल्स सिखाते हैं और प्रॉपर जो है सर्टिफाइड होते हैं, वो अच्छा अर्न होते हैं। यहाँ पर उनके पास स्किल्स हैं बट डिग्री नहीं है, और अगर डिग्री है तो स्किल्स नहीं है। तो ये जो बैलेंस है, बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए, और उनको हम आईटी की फील्ड में इनको मजीद पावर करना चाहिए ताकि इसको वो यूज़ करके अपने लिए जॉब क्रिएट करें। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे मजीद अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, कम नहीं होगी। तो हम जितना नौजवानों को इस फील्ड का राग़िब करेंगे उतना जो है उनके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक है। तो उनके कहने का मकसद ये है कि जब आईटी के मौक़े दिए जाएंगे, जब नौजवानों को फैसिलिटेट किया जाएगा, जैसे मैं हमेशा इस चीज़ के ऊपर जोर देता हूँ कि जो गैजेट्स वगैरह हैं, अगर इनकी कीमतें कम होंगी तो हर किसी के एक्सेस में होंगी, और फिर यही प्रोडक्टिविटी की तरफ भी उनको लेके जाएगा। इंटरनेट तक उनकी रसाई हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा भी उन्होंने कहा कि ये जो बंदिश है इंटरनेट की, एक सबसे बड़ा हर्डल है, सबसे बड़ा मसला है इस वक्त फ़ी ज़माना, और यही वजह है कि जिसकी वजह से नौजवान जो है वो दूर होते चले जा रहे हैं काम से, और फिर दीगर मसरूफियात में जो है वो लगते जा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी वजह है। तो अगर मौक़े आपको देने हैं वाक़तन जॉब क्रिएशन के हवाले से, अगर आपने काम करना है जिसका आप हमेशा तस्करा करते हैं कि नौजवानों को रोज़गार दिया जाएगा, तो रोज़गार का इससे बेहतर ज़रिया इस वक्त नहीं हो सकता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ साहिबा ये ज़रा फरमाइएगा, एजुकेशन के हवाले से आपने अभी बात की कि ख़ास तौर पे नौजवान आपके साथ हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, बड़ी खुशाइन बात है कि वो इसके हवाले से आगे बढ़ के काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं। इसके अलावा जो मसाइल हैं, और ख़ास तौर पर उनके जो रोज़गार के मसाइल हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद वो नज़र आते हैं, उसके हवाले से क्या करने की ज़रूरत है, आपकी क्या सोच है इसके ऊपर, कैसे उनको हल किया जाए और क्या करने का इरादा रखती हैं, ज़रा इस हवाले से भी फरमा दीजिए। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि आपने हमें पूछा कि लाइक यूथ को हम किस तरह से इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने साथ, यूथ को किस तरह से टीम हम बिल्डिंग कैसे हो रही चांस है, दे मैंने रहे हैं, सवाल ये टीम किया बिल्डिंग था। किस जी तरह से कर रहे हैं। तो उसमें यासिर, हाँ, यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ भी यूथ होती है, हमारे सेशंस होते हैं, प्रॉपर्ली हम जाकर उनको बताते हैं, अपने काम को दिखाते हैं, कितने सालों से हम कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, जिन जिन एरियाज़ में जाकर जो हमने काम किया और जिन लोगों को फ़ायदा हुआ और आज वो कहाँ तक पहुँचे हैं, वो सारी चीज़ें जब वो देखते हैं तो उनके अंदर एक खुद ब खुद वो पैदा होता है, जज्बा पैदा होता है। इस तरह से इंटरनेशनली भी जब हम जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल के जितने भी यूथ होती है हमारे प्रोग्राम्स में आती हैं, उनको हम दिखाते हैं, पाकिस्तान के हालात दिखाते हैं, फिर अपना काम दिखाते हैं, जो चेंज लेकर आए हैं अपने काम के थ्रू, वो चेंज उनको दिखाया जाता है। और इसके अलावा अगर क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करूं, अगर आप जिस तरह से बता रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी किस तरह से हम दे रहे हैं, किस तरह से दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखें गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है और उसको बार बार ब्लेम करना भी कि वो कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, ये भी एक ज्यादती है। हाँ, काम चल रहा है, हो रहा है, वो भी अपनी तरफ से, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा चेंजेस आते हैं गवर्नमेंट के। अच्छा मिस जाना, मैं आपको माजरा चाहूँगा, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा गया है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है हमने, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहूँगा। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए, उनसे हम बात कर रहे थे नौजवानों के मामलात और मसाइल के हवाले से, और इसके साथ साथ मुल्क पाकिस्तान में तरक्की को कैसे हासिल किया जाए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उस सिलसिले को बरकरार कैसे रखा जाए। इसके ऊपर थोड़ी सी हमने गुफ्तगू की है, मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। रेहाना अज़ीज़ साहिबा फरमा रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि नौजवानों को कैसे यकजा किया जाए और इस प्लेटफॉर्म जो उन्होंने बनाया है उसके ऊपर कैसे लेकर आया जाए। जी यासिर, मैं यही बता रही थी कि हमारा यहाँ ज़्यादातर ये हो गया कि दूसरों को ब्लेम देना लोग सीख गए हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम देते रहते हैं, गवर्नमेंट आवाम को ब्लेम देती रहती है। तो अगर इस चीज़ से थोड़ा सा हम बाहर आकर हर बंदा अपना ड्यूटी खुद अब रोल अपना प्ले करे, और जिस तरह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, आपने देखा एजुकेशन पे भी कर रही हैं, एम्पावरमेंट पे भी कर रही हैं। हर इलाके का अलग मसला है, हर इलाके में काम करने का तरीका अलग है। अगर मैं थर जाती हूँ और वहाँ के मसाइल देखती हूँ और वहाँ के वसाइल देखती हूँ, तो उनको एम्पावर करने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। वहाँ की खातून को और बच्चों को अगर देखा जाए स्पेशली,
وہ ان کے پاس جو وسائل ہوتے ہیں اسی کو یوز کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اس طرح سے اگر میں اسکردو کی اور ناردرن ایریاز کی بات کروں تو وہاں پہ امپاورمنٹ کا ایک الگ طریقہ ہے, وہاں پہ الگ طریقے سے ان کو امپاور کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو علاقے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس علاقے میں جا کر آپ کام کر رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ کو سامنے والے کو کون سے وسائل ایسے مل سکتے ہیں, کیونکہ ہر جگہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے. ہر جگہ جو ہے وہ آپ سلائی کڑھائی کا کام نہیں سکھا سکتے ان کو. یہ نہیں ہے کہ بس جی انہوں نے اپنی شاپ کھول دی اور وہاں پہ وہ جو سلائی کڑھائی کا سیل کرنا شروع کر دیں گے اور ان کو پرچیز کرنا اور اس طرح سے بزنس سے اسٹارٹ کر لیں گے. تو ہر جگہ کا اپنا ڈفرینٹ وہ ہے, اس کو ہم نے فوکس کر جو ہے آگے اس کو حل کرنا ہے کہ کس طریقے سے اس کا سولوشن نکل سکتا ہے. تو امپاورمنٹ کے تو بہت سارے طریقے ہیں, ہزاروں طریقے ہیں. ہر بچے کو, ہر انڈیویجول کا الگ طریقہ ہے. لیکن اگر آپ کی ایگزامپل دوں, آپ کی سوچ, آپ کی ایجوکیشن بالکل ڈفرینٹ ہوگی موئز کے مقابلے میں. موئز کا بالکل ایک الگ طریقہ ہوگا, موئز کی ایجوکیشن, موئز کی سوچ, موئز کا ایریا آف انٹرسٹ بالکل الگ ہوگا. تو ہر انڈیویجول کو اگر ہم ایز اے انڈیویجول ٹارگیٹ کر کے ہم سنیں اور دیکھیں اور وہاں پہ جا کے پراپرلی ان کو ایک ایسا کوئی کاؤنسلنگ کا سیشن ہو جس میں ہمیں پتہ چلے کہ اس بچے کا یا بچی کا انٹرسٹ کس چیز کے اندر ہے, اور اگر اس نے وہ چیز اچیو کر لی ہے, اس کے پاس کوئی ڈگری ہے, تو آیا آگے وہ اس کا کوئی فائدہ اٹھا رہی ہے کہ نہیں. اس کی شادی کرا دی گئی کسی ایسے گھر کے اندر کہ اس کو پھر اب وہ ڈگری جو ہے اتنی, یہاں پہ آپ دیکھیں میڈیکل پڑھی ہوئی بچیاں ہیں جو کہ آگے کچھ نہیں کر پا رہی ہوتی, وہ ڈگری ان کے لیے ضائع ہو جاتی ہے. اور کتنی ایسی ہیں جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے لیکن ان کو اللہ نے ایسا وسائل ان کے لیے کریٹ کیے ہیں, ایسے مواقع ان کو دیے ہیں. صرف دیکھیں کمانا اور پیسہ کمانا جو ہے وہ ترقی بھی نہیں ہے. بہت ساری ایسی اور چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ جڑ کر ایک انسان کو ایک پراپر انسان بناتی ہیں, اس میں انسانیت پیدا کرتی ہیں کہ وہ واقعی پھر دکھتا ہے کہ ہاں یہ دس از دا رائٹ امپاور. تو اس کو تھوڑا سا ہم نے فوکس کرنا ہوگا اور اس پہ جو ہے ایک مل کے کام کرنا ہوگا. مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور دوبارہ سے بات دہرا دیتے ہیں کہ نوجوانوں کا اس میں آگے بڑھ کر کام کرنا بے حد ضروری ہے. عبدالمجید صاحب یہ فرمائیے کہ کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں یا کیا اس کے اوپر بھی سوچ رکھی ہے, کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ جو نوجوانوں کو ضرورت ہے وہ کاؤنسلنگ کی ہے, وہ کریئر کے حوالے سے بھی ہے اور ان کے آگے جو باقی ماندہ زندگی ہے اس کے حوالے سے بھی ہے. کیا اس کے اوپر بھی آپ نے سوچ رکھی ہے کہ کام کیا جائے یا کر رہے ہیں؟ تو ذرا اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں. بالکل, اس میں دیکھیں ہم کریئر کاؤنسلنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے جو ہے کچھ یونیورسٹی سے ہمیں پرمیشن کی تھی اور اس میں ہم نے جو ہے بچوں کو امپاور کرنے کی کوشش کی کہ ان کے مائنڈ میں کیا ہے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا فیملی پریشر بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ فیلڈ لے لو یا وہ سلیکٹ کر لو, اس میں بچوں کی مرضی نہیں ہوتی ہے, اس میں بچے پھر جو ہے بیٹر پرفارم بھی نہیں کر پاتے ہیں اس میں. لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ آپ بچوں کو اس فیلڈ کی طرف آگے کریں جس میں ان کا اپنا پرسنل انٹرسٹ ہو. ٹھیک ہے, آپ ان کو کاؤنسلنگ پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ دیکھو اس کے یہ بینیفٹس ہیں, آپ اس فیلڈ کو مت چوز کرو, اس کے یہ بینیفٹ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کی طرف جائیں, اس کے بینیفٹ زیادہ ہیں اور لانگ ٹرم فائدہ اس کا زیادہ آپ کو ملے گا. تو آپ اس میں ہم جو ہے کاؤنسلنگ بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں اور انڈیویجلی ہم اس کو جو ٹارگیٹ کرتے ہیں. ہم نے یہاں پر پاکستان کے اندر بھی جو ہے ڈفرنٹ یونیورسٹیز کے ساتھ کام کیا ہے اور انٹرنیشنلی بھی ہم جو ہے ہمارے پاس بالکل ٹیم ہے 30+ کنٹریز میں. تو ہم وہاں بھی بچوں کو ٹارگیٹ کر کے وہاں بھی ان کو کاؤنسلنگ پرووائڈ کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم ان کو جو ہے ان کا جو ایریا آف انٹرسٹ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں پر ان کو وہ اپرچونیٹی پرووائڈ کر سکیں. اور پاکستان کے اندر واقعی بہت ضروری ہے کہ جب آپ بچے کو ایک ایڈمیشن جب دیتے ہیں اور انرول کرتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی پہلے جو ہے اس کا ایریا آف انٹرسٹ جانیں کہ اس کا کس ایریا میں انٹرسٹ ہے اور اس کو وہ کس ایریا اس کی کون سی فیلڈ بہتر رہے گی اس کے لیے. لیکن افسوس کے ساتھ یہاں پر یہ نہیں ہوتا ہے اور بچوں کو اصل میں ہوتا یہ کہ جو انڈیویجول ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کے اندر خود ہی کتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ انٹرنیٹ کے اوپر استعمال کر کے اپنا ایریا آف انٹرسٹ فائنڈ کر کے اس میں ایڈمیشن لے تاکہ اس میں جو ہے بیٹر پرفارم کر سکے اور انٹرسٹ کے ساتھ پڑھ بھی سکے, اس کو اپنے گولس کو اچیو کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. ویسے آپ سے ایک سوال ہے, آپ کا ذاتی انٹرسٹ کس چیز میں ہے ایجوکیشن کے حوالے سے؟ جو آپ نے اپنی ایجوکیشن کو پرسو کیا وہ کون سی فیلڈ میں کیا, ذرا اس کے بارے میں؟ میں تو خیر پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی طرف ہے کیونکہ میرا جو ہے وہ تھوڑا بیوروکریسی اور ڈپلومیسی کی طرف ہے, میرا فارن سروسز وغیرہ کی طرف انٹرسٹ ہے میرا. تو اس لیے میں نے جو اپنی ایجوکیشن تھی اور اسی کی طرف جو ہے میں نے اپنی حاصل کی ہے. میری بھی فیملی کی طرف سے یہ تھا کہ آپ جو ہے ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ, تھوڑا سا ایویشن کی طرف آ جاؤ. ایویشن کی طرف بھی کافی وہ تھا, لیکن میں خود جب ان سے میں نے بتایا کہ میرا یہ انٹرسٹ ہے تو میرے کافی پیرنٹس جو انڈرسٹینڈنگ ہے تو میں سپورٹ کیا اس چیز میں اور کہا کہ ٹھیک ہے جو آپ کا انٹرسٹ ہے اس چیز کو جو ہے اسی میں آپ تعلیم حاصل کرو, اس طرف آگے جاؤ. اور اسی لیے آج یہ وجہ کہ میں جو ہے انٹرنیشنل کام کر رہا ہوں اور میرا کافی جو ہے ہم نے کافی کانسٹیٹ سے کام کیا ہوا ہے, ڈپلومیٹ سے کراچی میں سے کام کیا ہوا ہے ہم نے. تو اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ذاتی انٹرسٹ بھی اس کے اندر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے ان کے تھرو ہم کنیکٹ کروائیں نوجوانوں کو اور اس فیلڈ کی طرف ان کو لے کر آئیں, ان کو ہم لوگ مزید جو ہے موقع فراہم کریں. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کیا جائے اور اس فیلڈ سے ریلیٹڈ بھی جو کام کر رہے ہیں اچھی بات ہے. شکر ہے خدا کا کہ نوجوانوں نے اس بارے میں سوچنا شروع کیا.
کریئر کے حوالے سے تھوڑا سا سنجیدہ ہو جائیں زیادہ بہتر ہے. اور یہ باقی ماندہ جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے اب بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی, اس وقت میں مختصر ہی عرض کروں گا. اس سے پہلے یہ دوہرا چکا ہوں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا محدود رکھیں, اور خاص طور پہ جو کچھ نظر آ رہا ہے سب کچھ اصلی نہیں ہے. میں ذرا ریحانہ صاحبہ سے بات کروں گا. اب اس وقت یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ بچے کو اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا جائے. میرا خیال ذاتی رائے ہے, میں تو اس میں ہو سکتا ہے بالکل ہی غلط ہوں, کہ ایک فورم ایسا بنایا جائے جہاں پر بچوں کو یہ بات بھی سمجھائی جائے کہ کون سی چیز ایسی ہے جس کو واقعتاً تلاش کرنے کی ضرورت ہے, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے اجتناب کریں. پولیٹکس کے ساتھ یا پولیٹیکل سائنسز میں ہونا یہ ایک الگ چیز ہے, پولیٹیکل افیلیشن ہونا بھی ایک الگ چیز ہے, لیکن ہمارے یہاں جس قسم کا جنون پایا جاتا ہے, اور یہ میں کوئی اچھے سینس میں لفظ استعمال جنون نہیں کر رہا, تو نتیجہ جو کچھ نکلا ہے وہ بڑا بھیانک ہے. تو اس وقت سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیسے ان کو یہ سمجھایا جائے, کیونکہ اس کی تو تربیت کہیں سے نہیں دی جا رہی. آپ کی اس کے اوپر اپنی کیا رائے فرمائیں؟ دیکھیں یاسر, اس کی ہر چیز کا دو رخ ہوتے ہیں, ایک پازیٹیو ہوتا ہے, ایک نیگیٹو ہوتا ہے. اب آپ اس چیز کا استعمال کس وے میں کر رہے ہیں. لائک آپ اس کو پازیٹیو وے میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں, نیگیٹو وے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ نالج بھی آپ انکریز کر سکتے ہیں, اور آپ کسی ایسے کام میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے آپ کو آگے پھر سائڈ افیکٹس دیکھنے پڑیں, اور آپ کو جو ہے اس کا نتیجہ بہت برا ملے. تو یہ سوشل میڈیا تو ایک ایسی فیلڈ ہے کہ یہ اوپن ہے سب کے لیے. اس میں بچہ بھی اگر بیٹھ جائے گا تو اگر کچھ سرچ کچھ اور کرنے کے لیے بیٹھے گا, آگے کچھ اور چیز آ جائے گی. تو اس چیز کو ہم نے تھوڑا سا مانیٹرنگ کی ضرورت ہے. پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ پراپر, کیونکہ گھر کے اندر ٹیچر تو نہیں آ کے مانیٹر کر سکتے. اسکول میں چلیں ٹیچرس کا کام ہے کہ وہ مانیٹر کر لیتے ہیں. گھر کے اندر پیرنٹس اور بڑے بہن بھائیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, جو لوگ اطراف میں ہے, کہ ان کی کہ بچوں پہ نظر رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور کہ آپ نے بالکل, اب موبائل اتنا عام یہ کووڈ کے بعد بچوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے, کیونکہ اسٹڈی ساری اس پہ چل رہی تھی, کلاسز ساری آن لائن ہو گئی تھیں, اور یہ سارا ہو گیا تھا. تو اس کے بعد اتنا زیادہ یہ چیز یوز میں آ گئی ہے کہ اب وہ بچے کے ہاتھ میں ہے, اور وہ عادت چھوٹ نہیں رہی بچوں کی, وہ بن گئی ہے. اب ان کو اگر پڑھنا بھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بک سے نہیں پڑھیں گے, ہم خود سرچ کر لیں گے, ہم موبائل پہ بیٹھ کے جو ہے وہ سرچنگ کر جو ہے خود اس کا وہ نکال دیں گے, اور ہم ایزی لگتا ہے, ان کو انٹرسٹ بھی اس میں رہتا ہے, اور سمجھ میں بھی شاید ان کی وہ چیزیں زیادہ آ جاتی ہیں جس طریقے سے انٹرنیٹ پہ ایک پازیٹیو وے میں وہ جا سکتے ہیں. لیکن اسی میں پھر جب وہ بیٹھتے ہیں سرچ کرنا شروع کرتے ہیں تو بیچ میں کوئی بہت ساری اس طرح کی چیزیں کھل جاتی ہیں, تو وہ کسی اور ڈائریکشن میں ان کو لے جاتی ہیں, اور پھر ان کے مائنڈ میں اس طرح کے عجیب و غریب قسم کی جو کہ وہ عجیب سوچیں آنے لگتی ہیں. اور پھر جو اس قسم کے کیسز ہو جاتے ہیں, اور اتنا ہیراسمنٹ پہ بھی, اور آگے جو ہے جتنا میں کالج اور یونیورسٹیز میں پولیس کے ساتھ باقاعدہ جاتی رہی ہوں, اور ہم نے اویئرنیس سیشنز دیے ہیں اس پہ کہ کس طرح سے اپنے آپ کو سیو کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ایک اگر چیز ہو گئی, ایک کام ہو گیا, اس کے بعد واویلا کرنا, اس پہ رونا دھونا شور مچانا, وہ کام نہیں ہے. مطلب وہ اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلے اس کو کس طرح سے سٹاپ کیا جا سکتا ہے کہ اس تک پہنچنے کی نوبت ہی نہ آئے, اس پہ کس طرح سے کام کیا جا سکتا ہے. تو وہ آرگنائزیشنز کو مل کر, اور باقی جو ہے گورنمنٹ کا بھی اس میں رول ہے کہ بھئی ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا اس پہ اتنا لمٹ کر دیا جائے کہ اگر بچہ بیٹھا ہے کسی چیز پہ ریسرچ کر رہا ہے تو ایٹ لیسٹ اسی پہ اس کو مٹیریل آتا رہے. یہ نہ ہو کہ ادھر ادھر کی چیزوں میں پڑھ کر وہ کہیں سے کہیں نکل جائے, اور اس قسم کی جو ہے ذہن ان میں ان کی خیالات آنا شروع ہوں, اور وہ آگے اس قسم میں ایکٹیویٹیز میں پڑھیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, تھوڑا سا مانیٹرنگ کرنے کی پیرنٹس کو بھی ضرورت ہے, گھر والوں کو خود بھی خیال کرنا ہے, بچوں کو خود خیال کرنا ہے کہ بھئی آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں کسی چیز پہ وہ کر رہے ہیں تو آپ اسی کو فوکس کریں. ادھر ادھر کی چیزیں اگر وہ بھی ہو رہی ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا, کیونکہ ان چیزوں کے ہے نا, ان چیزوں میں پڑھنے کے بعد جو ہے پھر بعد میں آپ نکل نہیں پا رہے ہوتے. تو آپ اس سے بہتر ہے کہ آپ پختہ اس میں وہ ہو جائیں, اور آپ ڈسہارٹیڈ ہو جائیں کل کو, اور پھر بالکل ہی آپ کا ہر چیز سے جو ہے دل انٹرسٹ اٹھ جائے, اور پھر آپ دوبارہ سچویشن میں ایک دفعہ بدنام ہونے کے بعد پھر نام بنانے کا وہ بھی جو ہے وہ بہت مشکل ایک سلسلہ ہوتا ہے. جب اللہ نے آپ کو ابھی ایک دیا ہے, ایک رول آپ کا ہے, اور ایک پرسنالٹی آپ کی ہے, گھر والوں کا, پھر صرف ایک بچہ یا بچی کا نہیں ہے کہ وہ ان کی بدنامی ہو جاتی ہے, پورا کا پورا فیملی اس سے جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے ان کو. پیرنٹس کتنا زیادہ پھر نہ باہر نکل سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں, مسائل ہیں جو کریٹ ہو جاتے ہیں ایک چھوٹی معمولی غلطی کی وجہ سے. تو ان ساری چیزوں کو آپ خود بھی ریئلائز کریں کہ بھئی اگر آپ کر رہے ہیں تو آگے اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا, آپ کی نسلوں پہ کیا پڑے گا, آگے آنے والے وقت پہ ایٹ لیسٹ 10 سال بعد آپ دیکھیں اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے, 20 سال بعد آپ کے پیرنٹس پہ کیا اثر پڑ رہا ہے, آپ کے گھر والوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. تو وہ ساری چیزیں آپ اچھی بھی ان کو دے سکتے ہیں, جس طرح سے آپ کی پیرنٹس نے آپ کو پیدا کیا, اتنا آپ کو پالا پوسا بڑا کیا, تو آپ ان کا نام بنائیں اور اچھا کام کریں. اچھا جی, اب میرے پاس کیونکہ محدود ہیں, باتیں بہت ساری ہیں, اور نوجوانوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ اس کے اوپر آگے گفتگو ہماری جاری رہے گی. اب یہاں میں چاہوں گا یہ کہ جو عبدالمعید صاحب ہیں وہ نوجوانوں کے لیے ایک میسج دیں, اور اس وقت جس چیز کی آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے نوجوانوں کو عمل کرنے کی, میں چاہوں گا اس کی نشاندہی کریں.
جی ہاں جی بالکل، اور ریحان نے بالکل صحیح بات کی. جب آپ کسی چیز کا اوور یوز کرتے ہیں اور ایکسیس یوز کرتے ہیں تو اوبیسلی اس کے بہت سارے نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا کے بارے ملک کے پاکستان کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ نوجوانوں کو ہر کسی کے پاس سوشل میڈیا. آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ایک فیک ورلڈ ہے، بالکل ہر چیز فیک ہے یہاں پر. آپ کو جو دکھایا جاتا ہے آپ کو سچ مانگ کے جو ہے اس کو چلے جاتے ہیں، اور ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے. اور ایک انتشار لانا تو بہت عام سی چیز ہو چکی ہے ہمارے ملک کے اندر سوشل میڈیا کے تھرو، چاہے وہ جو ہے پرٹیکولر چیزوں کے اندر ہو یا باقی چیزوں کے اندر ہو. تو اسے نوجوانوں چاہیے تھوڑا اوائڈ کریں. آپ اپنے اوپر کام کریں، اپنے اوپر ٹائم ویسٹ کریں. جو ٹائم آپ پورے دن صبح سے کہ شام تک آپ فیس بک پہ لگے ہوتے ہیں، انسٹاگرام کے اوپر لگے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر لگے ہوتے ہیں، آپ اس کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے اوپر کام کریں، اپنے اوپر آپ جو ہے بہترین طرف جائیں اور اپنے اوپر آپ جو ہے انویسٹ کریں. وہی ٹائم آپ یہاں انویسٹ کریں گے تو اوبیسلی آپ کچھ بن سکتے ہیں. اور جو ہے کیونکہ ان سب چیزوں کے لیے کوئی آپ زندگی پڑی ہوئی ہے. آپ کا بھی مین گول ہونا چاہیے کہ اپنے کریئر کے اوپر کام کرنا ہے اپنے. اور آپ جو گول ہیں، آپ کے جو ایمبیشنز ہیں، کہ ان کو اچیو کرنا آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے. جب آپ نے اگر آپ گولس اور ایمبیشن اچیو کر لیے تو آپ کے لیے چیزیں مشکل نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ریحانہ صاحبہ آخر میں آپ بھی ایک پیغام نوجوانوں کے لیے اگر دینا چاہیں تو ضرور دیجیے. جی میں یہی کہوں گی کہ آپ اپنے آپ کو خود ہی بناتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے ہونے کے بعد بلیم دیں کہ ہمارے پیرنٹس نے کچھ نہیں کیا یا ہمارے اساتذہ نے ہماری لائف میں کوئی رول پلے نہیں کیا. آپ خود ہی ہیں جو اپنے آپ کو بنائیں گے. اس میں کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ہاں مواقع آپ کو دیے جا سکتے ہیں. آپ کے پیرنٹس کا جو کام تھا آپ کو پیدا کرنا، آپ کی پرورش کرنا، آپ کو پالنا پوسنا، آپ کے استاد کا کام ہے آپ کو نالج دینا. آپ آگے کس طرح سے ان چیزوں کا استعمال کر کر اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنا سکتے ہیں، کس طرح سے اپنے آپ کو ایک عملی جامہ پہنا کر دوسروں کے لیے رول ماڈل بنا سکتے ہیں، وہ آپ خود ہیں. بہت خوب، بڑی اچھی بات آپ نے کی اور بڑا اچھا پیغام بھی ہے. اس کے بارے میں نوجوانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، نہ صرف نوجوانوں کو بلکہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ بات ہوئی آج ہماری نوجوانوں کے معاملات اور مسائل کے حوالے سے. ہم نے مختصراً اس کے اوپر گفتگو کی. میں بڑا شکر گزار ہوں عبد المعیز کا کہ وہ پروگرام میں تشریف لائے، ریحانہ عزیز کا کہ دونوں مہمانوں نے یہاں پر آ کر کھل کر گفتگو کی ہے اور بڑے اہم معاملات کی طرف نشاندہی بھی کی ہے. جناب یہاں سے ہمیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف جانا ہوگا اور اس کے بیچ میں ایک وقفہ ہے. وقفے کے بعد جو ہے وہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ